بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں بھیجی ہے کراچی سے عبداللہ نے۔ عبداللہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے اور میرے دوست جنید کے ساتھ 3 سال پہلے پیش آیا، جب ہم اپنے یونیورسٹی فرینڈ کے ولیمے سے گھر واپس آ رہے تھے۔ رات کا تقریباً 2:30 بج رہے تھے اور میں اور میرا دوست ہم دونوں بائک پر تھے، اور جیسے ہی ہم لوگ ناتا خان کے پل کے اوپر چڑھے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے کوئی چیز اڑتی ہوئی ہم لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے جنید سے کہا، یار جنید وہ دیکھو سامنے کیا چیز ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا وہ دیکھو بالکل سامنے کوئی چیز اڑتی ہوئی ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جنید نے کہا ہاں یار پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اور جب وہ ہمارے قریب پہنچی ہے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک چمگادڑ تھا، جیسے کافی بڑا، تقریباً انسان سے بھی کہہ لیں زیادہ بڑا، اور اس کے پر کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت تیزی سے ہمارے سر کے اوپر سے گزرا ہے، تقریباً ہمیں ٹچ کرتے ہوئے، اور ہم لوگوں نے ڈر کے مارے جلدی سے اپنا سر نیچے کر لیا۔ مجھے جنید نے کہا یار بھگا پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور ہم دونوں نے اپنی بائک دوڑائی ہے۔ ہم دونوں کا گھر ماڈل کالونی کی طرف تھا، اور جب ہم لوگ ماڈل کالونی میں پہنچے ہیں، وہاں پر جو 2 قبرستان ہیں آمنے سامنے، وہاں روڈ کے بیچوں بیچ کچھ ہمیں چیز جلتی ہوئی دکھائی دی۔ تو میں نے جنید سے کہا دیکھو ذرا کچھ آگ نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا یار میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی آگ جل رہی ہے۔ تو اس نے کہا اس ٹائم یہاں آگ کیسے جل رہی ہے؟ اور ہم لوگ جب اس کے قریب پہنچے، ہم نے اپنی بائک تھوڑی سی سلو کی، تو میں اور جنید یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ دائرہ ہے، دائرے کے آس پاس آگ لگی ہوئی ہے اور بیچ میں کچھ گوشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 4 سے 6 لیمو پڑے ہوئے ہیں، اور اندر کچھ اور بھی چیزیں تھیں جس پہ ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، اور ہم لوگ یہ دیکھ کے تھوڑا سا ڈرے، اور میں نے کہا یار پتہ نہیں کون بدبخت ہے جس نے یہ عمل سڑک کے بیچ میں کیا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ آگے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ تو تھوڑی ہی دور جا کے مجھے جنید نے کہا یار ذرا بائک روکو، مجھے واش روم آ رہا ہے۔ میں نے کہا یار تم گھر جا کے کر لینا، گھر تھوڑا ہی تو دور رہ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار برداشت نہیں ہو رہا، تم 1 منٹ ذرا بائک روکو۔ میں نے کہا یار رات کا ٹائم ہو گیا، اتنا زیادہ مجھے خوف آ رہا ہے۔ اور اچانک ہی اس نے پیچھے سے بریک دبا دیا اور بائک نیچے گر گئی، اور ہم دونوں بھی اس کے ساتھ نیچے گر گئے۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں کوئی چوٹ نہیں آئی، اور مجھے بہت غصہ آیا، اور میں اٹھا ہوں، اور میں نے اٹھ کر ہی جنید کو ایک زوردار تھپڑ لگایا ہے۔ میں نے کہا تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا، تم نے کیوں بائک میں بریک لگایا؟ اس نے کہا یار میں نے کوئی بائک میں بریک نہیں لگایا۔ میں نے کہا یار تم نے بریک لگایا تو ہم دونوں گرے ہیں۔ اس نے کہا یار تم میری بات کا یقین کرو کہ میں نے کوئی بریک نہیں دبایا۔ خیر ہم دونوں اٹھے ہیں۔ اس نے کہا یار 2 منٹ رکو، مجھے بہت تیز واش روم آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا جا یار تو کر لے، پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ تیرا نکل ہی نہ جائے۔ اور پھر وہ قبرستان کی طرف گیا ہے، اور اس نے جا کر وہاں پر واش روم کیا ہے، اور پھر واپس آ کر بائک پہ بیٹھے ہم دونوں اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑے۔ میرا اور جنید کا گھر آمنے سامنے تھا۔ میں نے جنید کو اس کے گیٹ پہ اتارا اور خود اپنے گھر آ کر اپنے روم میں چلا آیا، کپڑے چینج کیے ہیں اور میں بستر پہ لیٹ گیا، اور مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے کمرے پہ دروازے پہ دستک محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے سامنے میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہے۔ اس نے کہا بھائی جنید کی امی باہر دروازے پہ آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جنید ابھی تک گھر نہیں پہنچا، وہ بہت پریشان ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے ابھی تو اس کے گھر اتارا ہے اس کو۔
اس نے کہا وہ بہت پریشان ہیں، آپ آ کر ان سے بات کر لیجئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور میں جب گیٹ پہ پہنچا ہوں تو سامنے آنٹی کھڑی تھیں۔ میں نے کہا جی آنٹی۔ انہوں نے کہا بیٹا جنید آپ کے ساتھ گیا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہے۔ میں نے کہا آنٹی میں نے خود جنید کو ابھی اس کی گیٹ پہ اتارا ہے، ہم دونوں ساتھ آئے ہیں ایک ساتھ۔ تو وہ کہنے لگی نہیں بیٹا وہ گھر نہیں پہنچا، اور میں تو جب سے جاگ رہی ہوں کہ وہ آئے تو میں سوؤں گی۔ میں نے کہا آپ میری بات کا یقین کیجئے، ہم دونوں ساتھ آئے ہیں، میں نے اس کو گیٹ پہ اتارا، خود اپنے گھر چلا آیا ہوں۔ تو جس پہ سن کے وہ کہنے لگیں کہ بیٹا تم گھر چلو اور چل کر خود دیکھ لو، جنید ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے۔ ہماری یہ باتیں سن کر میری امی ابو بھی اٹھ گئے اور وہ بھی دروازے پہ آئے۔ تو پھر میرے ابو نے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا ابو اس طرح جنید کو میں نے خود گیٹ پہ اتارا تھا اور آنٹی مجھے کہہ رہی ہیں کہ جنید ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو میرے ابو نے کہا بیٹا آپ لوگ کہیں رکے تو نہیں تھے؟ تو جس پر میں نے اپنے ابو سے بتایا کہ جی ابو دراصل جنید کو واش روم بہت تیز آ رہا تھا، اور ہمارے ساتھ اس طرح کچھ واقعہ بھی ہوا تھا، ہم نے ایسے سڑک پہ کچھ دیکھا تھا، تو جنید نے قبرستان کے پاس جا کر واش روم کیا اور واپس وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا اور میں نے خود اس کو گھر اتارا ہے۔ تو جس پر میرے ابو بہت پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ ہم نے جنید کے ابو کو لیا، میرے ابو اور میں، ہم تینوں واپس اس قبرستان کی طرف پہنچے۔ جب ہم لوگ قبرستان کے پاس پہنچے ہیں تو ہمیں حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جنید قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں گوشت کا پیس تھا اور ایک ہاتھ میں لیمو تھا۔ وہ لیمو کو اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا اور پھر اس نے گوشت کے پیس میں دانت گاڑ کر گوشت کا پیس چبانے لگا اور ہمیں دیکھ کے ایک جانور کی طرح غرانے لگا۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ آیتیں پڑھنا شروع کرو، اور ہم تینوں نے جلدی جلدی سے جو ہمیں آیتیں آتی تھیں ہم لوگوں نے اس کا ورد شروع کر دیا، اور پھر وہ جنید اور خوفناک آواز کے ساتھ ہمیں غرانے لگا اور اس کی آنکھیں بالکل ہی بدلی ہوئی تھیں اور جنید وہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میرے ابو نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور زور زور سے آواز میں پڑھتے ہوئے جنید کے قریب پہنچے اور انہوں نے جنید پہ دم کیا۔ جیسے ہی میرے ابو نے دم کیا ہے جنید بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ پھر میرے ابو نے اور جنید کے ابو نے اس کو اٹھایا اور ہم لوگ اس کو بڑی مشکلوں سے گھر لے کر آئے اور اس کو لا کر اس کے بیڈ پہ لٹایا۔ تو پھر میرے ابو نے کہا کہ میرے خیال سے بچوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے قبرستان کے پاس جا کے واش روم کیا ہے، صبح کا انتظار کرتے ہیں اور کسی صاحب علم کو بلا کر جنید کو دکھاتے ہیں۔ اور میرے ابو اس رات جنید کے پاس ہی رہے اور صبح جنید کے ابو اور میرے ابو ایک صاحب علم شخص کو لے کر گھر آئے اور جنید اسی طرح بے ہوش اپنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ جنید کی امی کا بہت برا حال تھا، وہ بہت پریشان تھی، بہت رو رہی تھی۔ وہ صاحب علم شخص جب جنید کے کمرے میں گئے ہیں اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے جنید کے بیڈ کا حصار کچھ کیا ہے اور کرسی گھسیٹ کر جنید کے بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں، میرے ابو اور جنید کے ابو کمرے میں موجود تھے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص دعائیں پڑھ رہا تھا اور جنید پر دم کر رہا تھا، جنید کے جسم میں عجیب سی حرکت ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے ایک پانی کا گلاس منگوا کے اس پہ دم کر کے وہ چھینٹیں جنید کے اوپر پھینکی ہیں، تو جنید ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس شخص کو وہ غور سے دیکھنے لگا اور چیخنے چلانے لگا، جس پر انہوں نے کہا کہ کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور جنید ایک زنانہ آواز میں اس شخص سے کہنے لگا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو جو شخص تھے، جو صاحب علم شخص تھے، انہوں نے کہا
تو مجھے کیا چھوڑے گی، میں تجھے بھسم کر دوں گا، تو شرافت سے اس کے جسم کو چھوڑ دے اور یہاں سے چلی جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، اس نے میرے اوپر پیشاب کیا ہے جس کا بدلہ میں اس سے لوں گی۔ تو انہوں نے کہا اے بدبخت، اس سے کیا علم تھا کہ تو وہاں پر موجود ہے، وہ بچہ ہے، وہ نادان ہے، چھوڑ دے اسے۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی۔ خیر کافی دیر تک وہ علم کرتے رہے اور پانی دم کرتے جنید کے اوپر ڈالتے، جس سے جنید اور چیختا چلاتا۔ پھر 1 گھنٹے تک تقریباً وہ کچھ علم کرتے رہے اور جنید بے ہوش ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرے ابو اور جنید کے ابو سے کہا کہ یہ ایک گندی چڑیل ہے جو کہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ جنید بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ رات 12 بجے کے بعد کچھ کچا گوشت لے جا کر قبرستان میں جہاں اس بچے نے پیشاب کیا تھا وہاں پھینک آئیے گا، اور اللہ کا نام لیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس پہ دم کر دیا ہے، اور میں اس کو ایک تعویذ بھی دے دوں گا جو کہ آپ نے اس کے گلے میں پہنا دینا ہے، اور اس کو اب مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکالنے دینا، تقریباً 1 مہینہ یہ بچہ مغرب کے بعد اپنے گھر سے نہ نکلے۔ تو جنید کے ابو نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ پھر اسی رات میرے ابو اور جنید کے ابو تقریباً 20 سے 25 کلو گوشت وہاں قبرستان میں اس جگہ پر پھینک کر آئے جہاں جنید نے پیشاب کیا تھا۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے جنید کو پھر کچھ ایسی بات نہیں ہوئی، اور اس کے امی ابو نے 1 مہینے اس کا گھر سے باہر بالکل نکلنا بند کر دیا تھا۔ اور اس چیز سے میں بھی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، اور میں نے بھی مغرب کے بعد اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جب ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا مغرب کے بعد اپنے گھر سے مت نکلو اور دیر سے رات میں گھر مت واپس آؤ، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑے جو باتیں کہتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو عبداللہ اور جنید کی سچی آپ بیتی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔